نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا محمد النبي هو سيد الأنبياء وسيد الأولياء وسيد الأردياء وسيد الأسخياء وسيد الأتقياء وسيد الأسفياء وسيد الفقراء وسيد الأغنياء وسيد الشرفاء وسيد السعداء وسيد الصلحاء وسيد النقباء وسيد النجباء وسيد الرؤساء وسيد الكبراء وسيد الحكماء وسيد الحنفاء وسيد الشفعاء وسيد الشهداء وسيد الكرماء وسيد الرحماء وسيد العلماء وسيد الغرباء وعلى آله وصحبه وأزواجه وإترته وتابعين واتبع تابعين بإحسانك إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. معزز مشائخ اعظام، بزرگان دین، اساتذہ اکرام، طلبہ و طالبات، سامعین و سامعات و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم. بحمدہ تعالی آج ہم السلسلۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پر نور محفل میں حاضر ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ترغیب کا یہ سلسلہ الحمدللہ تعالی ہم نے گزشتہ سال شروع کیا تھا. آج اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے یہ حلقہ بہت وسیع ہو چکا ہے، اور آج اس حلقہ کی پروقار تقریب میں اور پر نور محفل میں وہ تمام حاضرین و سامعات حاضر ہیں جنہوں نے سماعت کی بذریعہ زوم اور بذریعہ ٹیمز، اور کچھ احباب میں بالمشافہ اس کی سماعت کی. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی بدولت آج ہم اس پرمکار تقریب میں پھر حاضر ہیں. جیسا کہ ہم نے چند ماہ قبل اس سلسلہ کا نام چینج کیا تھا، السلسلۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا تھا سماع صحیح بخاری. کیونکہ یہ سلسلہ سماع صحیح بخاری کے ساتھ منسلک ہے، اسی لیے آج اس محفل میں جو حاضرین و حاضرات حاضر ہیں، جو اس محفل میں بالمشافہ سماع کر رہے ہیں، ان کے لیے آج سماع صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3370. امام بخاری یہ حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، جن کی ملاقات حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. حدثنا قیس بن حفص و موسیٰ بن اسماعیل وقال حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا ابو فروة مسلم بن سالم حمدانی قال حدثني عبد الله بن عيسى
سامعہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرۃ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمیتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیم پڑھنے کی تلقین کی۔ امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں یہ احادیث مبارکہ نقل کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میری کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمیتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں فقلت بلا فاہدیہا لی، ہاں مجھے وہ تحفہ ضرور عنایت کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر کس طرح درود شریف بھیجیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ درود شریف اس طرح پڑھا کریں۔ اب جامع ترمذی میں درود شریف کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے ابواب صفت القیامت ورقاء والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب فی ترغیبی فی ذکر اللہ و ذکر الموت الآخر اللیلی و فضل الاسار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں امام ترمذی جو ہیں 2457 لے کے آئے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ روایت کرتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال ابی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیکم فقم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قال قلت ربوعا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک فقلت نصف قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قال قلت فالثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتی کلها قال اذا تکفى همك ویغفر لک ذنبک فقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یعنی کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حسن لذاتی ہے اور صحیح لغیری ہے۔ اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات مقدسہ پر درود شریف پڑھتا ہوں، میں کتنا وقت مقرر کروں آپ پر درود شریف پڑھنے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال ما شئت، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا تم چاہو۔ ابھی کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الربوع، چوتھا حصہ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ اگر آپ اس کو تھوڑا اور بڑھا دیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ ابھی کعب فرماتے ہیں میں نے فرمایا النصف، کہ میں اس کو بڑھا کر نصف کر دیتا ہوں، آدھا کر دیتا ہوں، یعنی کہ آدھا وقت مقرر کر دیتا ہوں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آپ نے پھر فرمایا کہ جتنا تم چاہو بہتر ہے، لیکن اس کو مزید بڑھا دو، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو ابھی کعب فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا فَثُلُثَيْنِ، کہ 2/3 کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہ جتنا تم چاہو اور اگر اس میں زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلت اجعل لك صلاتي كلها، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری رات آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا تکفى همك ویغفر لك ذنبك، کہ یہ تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جتنا ٹائم ہمیں ملتا ہے ہم اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ السلسلۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں تو ہم ہر ایک مسلمان جس کو ہم ترغیب دیتے ہیں اور مسلمات جس کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ہم اسے ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھا کرے۔ وہ ہم سے وعدہ کرے کہ وہ تا حیات اللہ رب العزت کے فضل سے روزانہ 100 مرتبہ کم از کم درود ابراہیم ضرور پڑھے گا۔ تو اس محفل میں بھی جو نئے احباب ہیں حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے آج سماع صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 3370 اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ 2457 کی سماعت کی ہے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ عہد کریں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے تا حیات وہ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں گے، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کریں گے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی تلقین کریں گے۔ الحمدللہ تعالی آج اس محفل میں میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے جس میں تقریباً 40 احباب ہیں، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، کہ یہ 40 احباب ہیں جنہوں نے ہمارے ایک دوست کے ساتھ جو السلسلۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس سلسلہ میں شمولیت اختیار کی تھی، یہ 40 احباب کی میرے پاس فہرست ہے جس میں انہوں نے درج کیا ہے کہ ان 40 احباب نے اپنے گھر کے تمام افراد کو درود شریف پڑھنے پہ لگا دیا بحمدہ تعالیٰ، کہ یہ 40 افراد وہ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے گھر والوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ 100 دفعہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں گے، وقفے وقفے سے یا ایک ٹائم مقرر کر کے۔ اور آج انہوں نے یہ تقریباً ہم نے
ایک ہدف مقرر کیا تھا کہ 40 دن کے بعد ان کو سند ادا کی جاتی ہے جو درود شریف باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، ان کی پوری فیملی نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا۔ کل ان کے 40 دن مکمل ہو گئے تھے، تو آج سماع بخاری میں وہ ان کو کچھ احباب بھی حاضر ہیں اور کچھ احباب زوم کے ذریعے سماع احادیث مبارکہ اور اس محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور ان دوستوں کی محنت اور کاوش ہے جو اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اس کی ترغیب دینا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو جلا بخشنا ہے کہ وہ درود شریف کے ذریعے مسلمانوں میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ میں ان تمام خوش نصیب دوست احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے انہیں اس محفل میں، اس سلسلہ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اس سلسلہ کا حصہ بنے اور اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے ساتھ شب و روز جستجو کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔